کے سب سے مالدار شخص ایلن مسک نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، خدا کے وجود پر یقین کر لیا ہے۔ ایلن مسک نے مان لیا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ چرند و پرند، یہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق کائنات ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی خدا ہے، جس کا الگ الگ نام ہو سکتا ہے، لیکن کریٹر موجود ہے۔ اس بات کا اعتراف ایلن مسک نے کر لیا ہے۔ ایلن مسک دنیا کا سب سے مالدار شخص مانا جاتا ہے۔ ایلن مسک کا نام ان دنوں بچہ کی زبان پر ہے۔ ایلن مسک اسپیس ایکس کا مالک ہے، وہ ٹویٹر کا مالک ہے۔ اس کی کمپنی ٹیسلا دنیا کی سب سے مہنگی کار بنانے والی کمپنی کہلاتی ہے۔ ٹیسلا کمپنی کا کار خریدنا، اس پر سواری کرنا، اس پر چڑھنا مالداری کی علامت مانی جاتی ہے، بلکہ ٹیسلا کمپنی کی کار کو خریدنا چھوڑیے، اگر کوئی ٹیسلا کمپنی کی کار کو چلتے ہوئے سڑک پر دیکھ لیتا ہے، وہ ریل بناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج ٹیسلا کمپنی کی کار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ اس ایلن مسک نے آج اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایلن مسک وہی ہے جنہوں نے سال 2013 میں خدا کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تھا۔ ایلن مسک نے سال 2013 میں کہا تھا، اگر کوئی باشعور انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو وہ بیوقوف ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، انسان کے کاموں کو کوئی طاقت واج کر رہی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا انسان کے اعمال کے مطابق، تو وہ شخص باشعور نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، اور ایسے نظریے کو میں نہیں مانتا۔ لیکن آج دسمبر 2025 میں ایلن مسک نے باضابطہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، انسانوں کے کاموں پر نظر رکھی جا رہی ہے، جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ اور ایلن مسک نے یہ اعتراف کیا آپ بنا رکاوٹ اور چھپے ہوئے پیمنٹ کی اچھی کوالٹی والی اسٹریمنگ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں؟ اب ایک ایسا ایپ ہے جو اس سمسیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ پوری طرح مفت اور بنا کسی سبسکرپشن کے آپ کو 1200 سے زیادہ ٹی وی چینلوں تک ہائی کوالٹی میں پہنچ ملتی ہے۔ 2025 کی نئی کیا ہے؟ پوڈ کاسٹ کے دوران ایک جرنلسٹ ہے، یا کہہ لیجئے وہ پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی تھی، اب ایلن مسک کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کا نام ہے کیٹی ملر۔ کیٹی ملر نے ایلن مسک کا ایک پوڈ کاسٹ کیا، انٹرویو کیا۔ کیٹی ملر کو جان لیجئے کہ کون ہے۔ کیٹی ملر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کی وائف ہے، اور وہ پہلے خود ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اب انہوں نے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ کر ایلن مسک کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور کیٹی ملر نے پوڈ کاسٹ کیا ایلن مسک کا۔ پوڈ کاسٹ کا جو موضوع تھا بہت کچھ تھا، ایلن مسک کی بزنس، ان کا انکم، آگے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ایک سوال کر دیا کیٹی ملر نے ایلن مسک سے کہ آپ کا سب سے پسندیدہ شخص کون ہے، یا آپ سب سے زیادہ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ اور اس کے جواب میں ایلن مسک نے کہا کریٹر، یعنی خالق کائنات، خدا۔ کیٹی ملر کو یہاں پر تجسس ہوا، اس کا سسپنس بڑھ گیا، اور اس نے اگلا سوال کر دیا کہ کریٹر سے آپ کی مراد کیا ہے، کیا خدا پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ ایلن مسک نے جواب دیا، یس، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، کریٹر ہی خالق ہے، یا کہہ لیجئے جو خالق کائنات ہی خدا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کیٹی ملر کا، کاؤنٹر کوشچن تھا کہ آپ تو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، آپ خدا کی وجود کو نہیں مانتے، پھر آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور کیٹی ملر کا اگلا جواب ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، یہ کائنات کسی کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور اس خدا کو الگ الگ لوگ لیبل دے رہے ہیں، الگ الگ اس کا نام ہے۔ تو ایلن مسک نے واضح کر دیا کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، کریٹرز پر ان کا یقین ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا ایلن مسک نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا انہوں نے مذہب اسلام کو اپنا لیا ہے، یا پھر عیسائی دھرم کو انہوں نے اختیار کیا ہے؟ ایلن مسک کا اب موجودہ نظریہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، میرا بھی سوال ہے، اور آگے میں اس کا آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جائیے اور ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز آگے بڑھ سکے۔ ملت ٹائمز کی انگریزی ویب سائٹ باضابطہ شروع ہو چکی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کی سبسکرپشن بے حد ضروری ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
केटी मिलर ने एलन मस्क से क्या सवाल किया और अंग्रेजी में केटी मिलर के वर्ड क्या थे। ये पूरा पॉडकास्ट तकरीबन 1 घंटे के दौरान ये क्या है और कई सारे मुद्दे पर बातचीत हुई। Who do you look up to most? The Creator. What's your current position on God? God is the Creator. You don't believe in God, though, do you? Well, I believe this universe came from something. People have different labels. पॉडकास्ट के दौरान केटी मिलर का सवाल होता है एलन मस्क से, हु डू यू लुक अप टू द मोस्ट, कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है, आप सबसे ज़्यादा आइडियल किसको मानते हैं। और एलन मस्क का जवाब है द क्रिएटर। अगला सवाल है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू करेगा, किसी का पॉडकास्ट होगा, तो इंटरव्यू लेने वाला यहाँ पर यकीनी तौर पर काउंटर क्वेश्चन करेगा, पूछेगा कि क्रिएटर से मुराद खुदा तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर किसी का नाम नहीं, इस तरह की कोई शख्सियत नहीं, और क्रिएटर को एलन मस्क सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आइडियल मानते हैं। इसीलिए मिलर ने अगला क्वेश्चन कर दिया, व्हाट्स योर पोजीशन ऑन गॉड। तो एलन मस्क का जवाब है, गॉड इज़ द क्रिएटर, कि जो क्रिएटर है वही खुदा है या खुदा ही क्रिएटर है। क्रिएटर को आप उर्दू में, अरबी में खालिक़ कायनात कह सकते हैं, या उसी को फ़ारसी में खुदा कहा जाता है कि जो खुद से आने वाला है। और अल्लाह को बहुत सारे लोग खुदा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में गॉड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है मिलर का, यू डोंट बिलीव इन गॉड, कि आप खुदा पर यकीन नहीं कर सकते, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और एलन मस्क इसका जवाब देते हैं, well, I believe this universe came from something. People have different labels for God. मेरा यकीन है कि ये दुनिया किसी के ज़रिए वजूद में आई है और पीपल उसको अलग अलग उन्वान देते हैं, अलग अलग लेबल देते हैं, यानी खुदा को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है मिलर का, डू यू बिलीव देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस वाचिंग ह्यूमन एक्शन एंड जजिंग पीपल आफ्टर डेथ, कि क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई एक सुपर पावर है, कोई एक ताकत है जो लोगों को देखती है और मरने के बाद का, मौत के बाद के अमाल का जायज़ा लेती है। ये केटी मिलर ने एलन मस्क से पॉडकास्ट के दौरान सवाल किया और उन्होंने खुलकर तौहीद पर, क्रिएटर पर बातचीत की। 2013 में एक इंटरव्यूअर ने एलन मस्क से यही सवाल किया था कि डू यू बिलीव देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस, कि क्या आपको यकीन है कि इस दुनिया में कोई सुपर पावर क्या फिनिश है यार शर्मा। थैंक यू है, कोई ताकत है जो इंसानों पर नज़र रखती है, मरने के बाद के अमाल पर नज़र रखती है, कि उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। और साल 2013 में इस सवाल का जवाब एलन मस्क का यह था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई सुपर पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो किसी के अमाल पर नज़र रखती हो। मौत के बाद उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी बाशऊर इंसान इस तरह का नज़रिया और अक़ीदा नहीं रख सकता है। एक और सवाल पहले एलन मस्क से किया गया था और ये सवाल था 2024 के अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले। सवाल यह था कि क्या आप क्रिश्चियनिटी पर, ईसाईयत पर यकीन रखते हैं। और उस वक्त एलन मस्क का कहना था कि मैं अपने आप को कल्चरल ईसाई मानता हूँ, लेकिन मुकम्मल तौर पर ईसाई नहीं मानता हूँ। इसी तरह एलन मस्क का कहना था एक मरतबा, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर यकीन रखता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम